اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، یا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو برے اعمال کرتے ہیں یہ کہ ہم سے سبقت اختیار کر لیں گے، کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے بے شک اللہ کی مقررہ کردہ مدت آنے والی ہے اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین، اور جس نے کوشش کی پس بے شک اس کی کوشش اس کی اپنے لیے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے البتہ ضرور ہم مٹا دیں گے ان سے ان کے گناہوں کو، اور البتہ ہم ضرور ان کو اچھا بدلہ دیں گے جو انہوں نے اعمال کیے۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومنین کو یہ خطاب تھا اور تسلی تھی۔ خطاب یہ تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم زبان سے کہو کہ ہم ایمان لائے اور تمہیں آزمایا نہ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ تمہیں ضرور بے ضرور آزمایا جائے گا۔ اور تسلی یہ تھی کہ یہ آزمائش صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ تم سے پہلی امتوں کے لیے بھی، ان میں جو مومنین تھے ان پر آزمائش آئی ہے اور ان کو آزمایا گیا ہے، اور یہ آزمائش اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ ظاہر ہے آزمائش کے آنے پر جو اس پہ پورا اترے گا، صبر کرے گا، وہ سچا ہے، اور جو اس پہ پورا نہیں اترے گا یا صبر نہیں کرے گا، جزا فضا کرے گا، اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایات کرے گا، ایمان سے پھر جائے گا، تو وہ جھوٹا ہے۔ اب یہاں پر آگے مومنین کو جو تکالیف دیتے تھے کفار مشرکین، کیونکہ سورہ مبارکہ جب نازل ہوئی تو شان نزول میں بھی یہ بیان کیا گیا کہ اس وقت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو طرح طرح کی تکالیف دی جاتی تھیں اور طرح طرح کی مصیبتوں کی پھٹیوں سے ان کو گزارا جاتا تھا۔ تو اب جو تکلیف دینے والے کفار تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ مشرکین جو آج مومنین پر تسلط کر رہے ہیں اور مومنین پر جو ہے جو طرح طرح کی مصیبتیں اور آزمائشیں لا رہے ہیں، یہ بھی بچنے والے نہیں ہیں ہمارے عذاب سے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو برے اعمال کرتے ہیں، برے اعمال سے مراد ایک تو کفر و شرک کرتے ہیں، پھر اہل ایمان پر ظلم کرتے ہیں، ان یسبقونا یہ کہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، ہم سے بچ کر کہیں اور چلے جائیں گے، ساء ما یحکمون، فرمایا کہ یہ برا فیصلہ انہوں نے کیا ہے، ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ خطاب اگرچہ یہاں پر عام ہے لیکن خاص طور پر از روئے سخن ان مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تخت مشق بناتے تھے اور ان پر مشقتیں ڈالتے تھے، تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بچنا تم نے بھی نہیں ہے۔ ایک تو آخرت کا عذاب تم پر آ کے رہنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو تمہاری حکومت ہے، یہ جو تمہاری سرداری ہے، یہ جو تمہاری مال و دولت ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، بلکہ بہت جلد اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو تم پر غالب کر دیں گے، اور پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ کر کے دکھایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی مقدس جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فاتح بن کر
اسی مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے جہاں سے ایک دن ان کو ظلم و ستم سے مجبور ہو کر کفار کی وجہ سے نکلنا پڑا تھا، آج وہ فاتح بن کر اسی مکہ کے اندر داخل ہو رہی ہیں۔ تو تھوڑے سے عرصے کے بعد ہی ان کو پتہ چل گیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کفار یہ گمان نہ کریں کہ وہ برے اعمال بھی کرتے رہیں گے اور ہم سے بچے بھی رہیں گے۔ اور یہ خطاب چونکہ عام ہے اور قیامت تک کے ہر شخص کے لیے ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ کسی پر ظلم کرے گا اپنی دولت کی وجہ سے، کسی پر ظلم کرے گا اپنے کسی اختیار کی وجہ سے، تو وہ اختیار ہمیشہ اس کے پاس رہے گا یا وہ دولت ہمیشہ اس کے پاس رہے گی۔ ایک دن آئے گا کہ اس نے مغلوب ہو جانا ہے، اور جس پر وہ غالب ہے، جس پر اس کا اختیار چلتا ہے، شاید کہ جس پر اس کا اختیار ہے اس پر اختیار آ جائے اور وہ اس سے بدلے لینا شروع کر دے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر ایسا موقع نہ بھی آئے تو قیامت تو آنی ہے، موت آنی ہے، اور موت کے بعد جو ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور قیامت آنی ہے، اس میں ثواب و عذاب ہے، اس کے بعد جنت جہنم ہے، تو وہاں پر اس سے ضرور فیصلہ اور بدلہ چکتا کر دیا جائے گا۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ اب جو مومنین ہیں دنیا کے اندر ظلم کی بھٹیوں سے گزر رہے ہیں، مشقتوں سے گزر رہے ہیں، تو اب ان کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں گزر رہے ہیں اس پر؟ یہ امید رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اللہ سے ملاقات کا، اللہ سے ملاقات کی یقین رکھتے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہو تو اس کے سامنے یہ دنیا چونکہ عارضی ہوتی ہے، اب وہ دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی مشقتیں، وہ اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے۔ جب اللہ سے ملاقات کا یقین ہے، اس کا ایمان ہے کہ آخرت میں اسے جنت ملنی ہے، تو پھر یہ دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی مصیبتیں اسے کچھ بھی نہیں لگتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسے اس چیز کا بھی یقین ہے کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اور جب اللہ سے ملاقات ہونی ہے تو اللہ رب العزت تو انصاف کرنے والے ہیں، تو آج اگر مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے تو کل قیامت کے دن اس کا بدلہ ضرور ملے گا، اور اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ نعم البدل بھی عطا فرمائیں گے، اور ان کفار سے بدلہ لینے کا موقع بھی ملے گا۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر تسلی دے رہے ہیں کہ وہ لوگ جو آج ظلم کی جو ہے وہ ساری چیزیں برداشت کر رہے ہیں اور امید رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا، قیامت پر، یوم آخرت پر، یوم جزا و سزا پر یقین رکھتے ہیں، تو وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ وقت ضرور آنے والا ہے۔ انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جو باتیں آج کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہوں گے، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ وہ قیامت، وہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ مدت، وہ البتہ آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ جب یہ بات کسی کے سامنے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم بدلے لیں گے، قیامت کے دن ہمیں اس کے بدلے میں جزا و سزا، قیامت کے دن ہمیں اس کا اجر ملے گا، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو سننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتا بھی ہے کہ ان پر جو ظلم و ستم دنیا کے اندر ہو رہے ہیں، کل قیامت کے دن ان کو اس کا بدلہ اللہ رب العزت نے عطا فرمانا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک بات ذہن میں رکھنا کہ جو تم مشقت اٹھا رہے ہو، جو تم برداشت کر رہے ہو، تو یہ اللہ پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے بڑے ظلم و ستم برداشت کیے، میں نے بڑی جو ہے قربانیاں دی ہیں تو میں نے اللہ پر احسان کیا ہے۔ فرمایا کہ جو کوشش کرتا ہے اس کی کوشش اپنی جان کے لیے ہے، یہ عبادت کی مشقت ہے یا کفار کی طرف سے ہونے والے ظلم و تشدد کی مشقت ہے، یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اللہ رب العزت اس کی وجہ سے تمہارے درجات کو بلند کرتے ہیں، تمہارے فائدے کے لیے اللہ نے بنائے ہیں۔ وگرنہ اللہ تعالیٰ کا ساری کائنات اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہو جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انسان جو کچھ برداشت کرتا ہے وہ یہ گمان نہ کرے کہ اللہ پر احسان کر رہا ہے، بلکہ اسے ہمیشہ یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ میرے فائدے کے لیے ہے، اس کا مجھے فائدہ ہے، اس کا نتیجتاً مجھے جو ہے بدلہ ملنے والا ہے۔ وگرنہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ اگر ساری کائنات، سارے جہان اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو جائیں تو اللہ رب العزت کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں، ربوبیت میں، الوہیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور سارے کے سارے اگر اللہ رب العزت کے فرما بردار ہو جائیں، کوئی بھی کفر کرنے والا نہ رہے،
تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی شان وہ بے پرواہ اور غنی ذات ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی طرف روئے سخن کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، چونکہ کفار کی بات ہوئی تھی کہ برے اعمال کرنے والے ان کا بدلہ تو جہنم ہے، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ ہم سے آگے گزر جائیں گے۔ اب جو دنیا کے اندر ایمان لے کے آئے اور اعمال صالح کیے، ایمان کہتے ہیں وہ باتیں ماننا عقیدے کے اعتبار سے جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے اور اللہ کی کتاب نے بتائی ہیں، ان چیزوں پر ایمان لانا، ان چیزوں کو مان لینا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ اور عمل صالح کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے جو طریقے بتائے ہیں، جو ضابطۂ حیات دیا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا، اس کو جو ہے عمل صالح کہتے ہیں۔ فرمایا کہ ایمان بھی لائے اور اعمال صالح بھی کرے، دو بدلے، دو چیزیں مطلوب ہیں، ایک ایمان مطلوب ہے، ایک عمل صالح مطلوب ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دو چیزیں عطا فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ ہم ان کے جو گناہ ہیں، ان کی جو خطائیں ہیں، ان کو ہم مٹا دیں گے۔ ایمان کے بدلے میں، اعمال صالح کے بدلے میں گناہ مٹ جائیں گے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو بندہ مومن بنتا ہے، پہلی دفعہ مومن ہوتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ سابقون الاولون میں سے ہوں، یا بعد میں ایمان لائے انصار مہاجرین ہوں، یا طلقاء صحابہ کرام، سابقون الاولون جو شروع میں نبی علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لائے، اور مہاجرین وہ جو مکہ کے دور کے اندر حضور جب تک مکہ میں رہے اس دور میں ایمان لائے، انصار وہ جنہوں نے مدینہ میں نصرت کی یا بعد میں مدینہ کے اندر ایمان لائے، وہ انصار صحابہ، اور طلقاء صحابہ جو فتح مکہ والے دن یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ تو یہ سارے کے سارے چونکہ ایمان لا چکے، اب اس سے پہلے ان کے جو اعمال تھے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ اب ان پہ بحث کی اجازت نہیں ہے کہ جی فلاں نے یوں کیا تھا، فلاں نے یوں کیا تھا، فلاں نے یوں کیا۔ جب مومن ہو گیا، ایمان لے آیا، تو ایمان نے پچھلا سارا کچھ معاف کر دیا، لہٰذا اس پر تبصرے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری چیز اللہ رب العزت جو ہے یہ عطا کرتے ہیں کہ بدلہ دیتے ہیں۔ اچھا، ایک تو اسلام لانے پر پچھلے جو ہے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان جب نیکیاں کرتا رہتا ہے تو ہر نیکی جو ہے دوسرے گناہوں کے جھڑنے کے ذریعے ہوتی ہے۔ وضو کرتا ہے انسان، وضو سے بہت سارے گناہ، جو ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں سے ہونے والے گناہ، لیکن یہ ساری چیزوں سے، اعمال سے گناہ صغیرہ ختم ہوتے ہیں۔ ذکر اذکار سے بھی گناہ ختم ہوتے ہیں، اسی طرح نمازیں پڑھنے سے بھی گناہ ختم ہوتے ہیں، صدقات دینے سے بھی گناہ ختم ہوتے ہیں، لیکن یہ سارے صغیرہ گناہ جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ انسان استغفار بھی کرتا رہے تو اس کے گناہ کبیرہ بھی جاتے رہیں گے۔ تو فرمایا کہ جو ایمان لائے اور اعمال صالح کرے تو ایک بدلہ ہم اس کو یہ دیتے ہیں کہ اس کی اگر کوئی خطائیں ہیں، گناہ ہیں، تو ان کو ہم ختم کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ اور دوسرا چیز ہے کہ جو اس نے اعمال کیا اس کا اچھا بدلہ ہم اس کو دیں گے۔ عمل تھوڑا کیا لیکن بدلہ اس سے اچھا ملے گا، تو 7 گنا سے لے کر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک وہ عمل اس کا بدلہ ملتا ہے مختلف مراتب کے اعتبار سے۔ تو اللہ رب العزت دو چیزیں اللہ رب العزت نے یہاں پر مطلوب رکھیں، ایمان لائیں، اعمال صالح کریں، اس کے بدلے میں ہم آپ کو 2 چیزیں دیں گے، آگے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے اور آخرت میں آپ کو اچھا بدلہ ملے گا۔ لیکن بات وہی ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ میں نے اعمال صالح کیے، ایمان لا کر اللہ پر احسان کیا۔ فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تمہاری اپنی جان کے لیے ہے، اپنے نفس کے لیے ہے، اپنی ذات کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے دین متین کی سمجھ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا